محمد عربی میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بچپن میں بھی کوئی بہت زیادہ ایسی چیزیں آپ کے پاس نہیں تھی۔ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ جوانی بے داغ تھی۔ اللہ نے آپ کا کردار اتنا خوبصورت کر دیا کہ ایسا انسان کسی بھی جگہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں صرف 2 بار اس قسم کا ارادہ ہوا، مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اور یہ جملہ جس پہ پچھلی بات پوری کی تھی، تیری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے، مجھے اور آپ کو بھی اپنی اپنی عمر کو سامنے رکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ اب اللہ نے ہمیں جو منصب دیا ہے قرآن کے سیکھنے کا، سکھانے کا، اس میں ذمہ دار بننے کا، اس میں دوسروں کی مدد کرتے ہوئے انصار اللہ بننے کا، کوئی گروپ ایڈمن ہے تو کوئی کورس ایڈمن ہے، تو ہم سب کو بھی اپنے لیے یہ سلوگن بنانا چاہیے کہ اب ہمیں یہ سجتا نہیں ہے کہ ہم بیکاریات میں وقت ضائع کریں، بیکار رسمیں، بیکار چیزیں، غلط چیزوں کو دیکھنا سننا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے نکال دے۔ نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، اور نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ کے امانت اور دیانت پر کوئی حرف آتا، یا عفت و پاک دامنی پر کوئی آنچ آتی۔ آپ نے میں نے اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت اور پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانتداری اور ایمانداری میں تو آپ مثال اپنی آپ تھے۔ آپ کو تک اہل مکہ نے اگر آپ کو امین کا خطاب دیا تو یہ کوئی حیرانی کی اور حیرت کی بات نہیں، ہاں ذرا بھی نہیں، آپ کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ ہی کو زیب دیتا تھا۔ اگر آپ کی امت آج چاہتی ہے کہ دنیا میں اسلام پھیلے اور مشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہماری بھی زندگیاں گزریں، تو لکھیے آج امت کو بھی پہلے صادق اور امین کا لقب لینا پڑے گا دنیا سے، کہ یہ سچے ہیں، یہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ مختلف قسم کے فراڈ نہیں کرتے، دکھاتے کچھ بیچتے کچھ نہیں، ان کا سیمپل کچھ اور آرڈر کے بعد آئی بھی چیز اور نہیں ہوتی، یہ جھوٹی تصویریں لگا کے پاسپورٹ بدل کر چھوٹے ویزے خرید کے غیر مسلم ملکوں میں نہیں جاتے، اور ان کے ہاں تو کوئی طلاق کا تصور ہی نہیں، یہ تو اتنے پرامن لوگ ہیں۔ دیکھیے ذرا آپ ان چیزوں پہ عمل کر کے پھر دنیا کو اسلام کی دولت ہمارے ذریعے سے بھی اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے ماضی کے مسلمانوں سے یہ دولت انسانیت کو دی۔ پھر آپ نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو آپ نے گھوڑ پہ سوار ہونا، اور اسی طرح سے جس کو آج کے دور میں آپ فوج کی ٹریننگ کہتے ہیں، فن سپاہ گیری، اس میں مہارت حاصل کی۔ اسی طرح ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ فجار، تو آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ ساتھ تھے، ان کو تیر دے رہے تھے اس جنگ میں، اور یہ جنگ قریش اور خوازن کے درمیان ہوئی، تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن تھی۔ عرب کی سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی، یہ جنگ برس ہا برس جاری رہی، شریک ہونے کو تو آپ بھی ہوئے لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے، اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہوا، اور یہی معاہدہ حلف الفضول، یعنی فضل نام کے کچھ لوگ اس میں شامل تھے، اسی پہ یہ نام فضول۔ ہمارے اردو میں لفظ فضول اچھا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے ایکسپلینیشن دے دی، یعنی ایسے جنگ جس میں کئی فضل نام کے لوگوں نے شرکت کی۔ اور ویسے بھی فضل ایکسٹرا کو کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں فالتو چیزیں، فضول چیزیں ہیں، اللہ کا فضل، ذالک فضل اللہ، تو فضل بھی ایکسٹرا ہی ہوتا ہے، یعنی وی ڈونٹ ڈیزرو دس بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس معاہدے میں بھی آپ شریک تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا ہوگی؟ 16 سال، 16 ایئرس۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر پرانی حالت پر آ گئے، اب پھر وہی لاہو لعب تھا اور وہی سرمستیاں تھیں، رنگ رلیاں منائی جانے لگیں، آوارگی اور بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، اور جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں، لوگ ایک دوسرے کو داد عیش دینے لگے، اور آپ ان سب چیزوں سے دور تھے۔ لکھیے جب دنیا سے کوئی کرونا وائرس ختم ہو یا کوئی ڈیزاسٹر آیا ختم ہو، تو اس کے بعد دوبارہ واپس اسی ماحول میں نہیں چلے جانا چاہیے جہاں اس تکلیف کے آنے سے پہلے تھے۔ آپ بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضاؤں میں روح پرور سما ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی، اور آپ کی روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی تھی۔
یہ تھی آپ کی زندگی، یہی آپ کے شب و روز تھے، یہی آپ کے مشاغل اور دلچسپیاں تھی، اور اسی میں آپ کے لیے سکون اور راحت کا سامان تھا، تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پہ غور کرنا۔ آج تو اللہ کا شکر ہے حجت تمام ہو گئی، آن لائن پہ کتنی اپرچونٹیز ہیں، لیکن دنیا میں کئی ایسے گزرے، اور ہمارے سلف صالحین کیا ہمارے اپنے باپ داداؤں اور ان کے داداؤں میں علم اتنا عام نہیں تھا جتنا آج عام ہے۔ تو ایسے وقت میں انہوں نے کس سے تعلیم لی؟ کائنات سے لی۔ سادگی تھی، قرآن کو سمپل بھی پڑھ لیتے، اور سچائی تھی طبیعتوں میں، اور وہی پچھلے پارے کے ساتھ کہ فطرت تو ویسے ہی شریعت کے ساتھ سنکرنائز کرتی ہے، تو ہماری نانیاں دادیاں ہم سے زیادہ کامیاب بھی تھیں، اور ان میں قرآن پڑھے وہ سے زیادہ حیا دکھتی تھی، انہوں نے بچوں کو اور اچھے طریقے سے پالا تھا۔ بہرحال آج غور و فکر کی ضرورت ہے، اس کے اوپر رہیے تو آپ بہت کچھ دیکھیں گے، سکون بھی ہوگا، راحت بھی تھی، تنہا رہنا، کائنات کو دیکھنا، ہنگاموں سے دور رہنا، یہ انسان کے لیے ایک اچھی چیز ثابت ہوتی ہے، تاکہ وہ قرآن پاک جب اس کے سامنے آئے تو اس کو فوراً سے جذب کر لے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کو بکریاں چرانے سے مطلب تھا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ کے ذہن اور فکر کی نشو و نما ہوئی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوا۔ جب آپ اکیلے میں آسمان کو دیکھتے ہیں تو ایک دم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، اور اسی طرح پھر کائنات کے کئی اسرار آپ پر منکشف ہوئے۔ اور ابو طالب، وہ تو روزی کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں رہتے کہ ان کا اور ان کے بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے، تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے؟ ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کرواتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ یہاں سے اب دیکھیے کہ جوان ہوتے ہوئے بچوں کو کسی کام پہ لگا دینا یہ عقل مند ماں باپ کا شعار رہا۔ اللہ کے نبی نے اس پر کیا کہا، آپ کی عمر مبارک اس وقت کیا تھی، اس کو ہم اگلی نشست میں لیں گے۔